مسیح خداوند کے جلالی اور قدوس نام میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں۔ میں پاسٹر حنیف آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ایک بار پھر ہم بائبل مقدس کی یعنی پرانے عہد نامے کی تاریخ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں جو میں پہلے کئی بار آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں کہ دو باتیں ہیں جن کی بنا پر کسی بھی سچائی کو پرکھا ناپا تولا جا سکتا ہے، کسی بھی سچائی کی جو اوتھینٹسٹی ہے اس کو جانچا جا سکتا ہے، وہ ہوتی ہے تاریخ اور جغرافیہ۔ دانشور کہتے ہیں کہ اگر کسی نے تاریخ کو مسمار کیا ہے تو تاریخ اس کو ختم کر دے گی، برباد کر دے گی اور تاریخ میں اس کا نام مٹ جائے گا۔ تاریخ کو محفوظ رکھنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور سب سے اہم اور پرانی اور معتبر تاریخ اور جغرافیہ بائبل مقدس کا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ ہمیں کسی طرح کی بھی روایات اور کسی طرح کی بھی قصے کہانیوں کا سہارا نہیں لینا پڑتا ہے۔ جن لوگوں کا، جن جگہوں کا، جن حقیقتوں کا بائبل مقدس میں ذکر کیا گیا ہے ان کو ہم تاریخ کے آئینے میں اور جغرافیہ کے آئینے میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور بائبل مقدس کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہم نے پرانے عہد نامے کو آؤٹ لائن میں تقسیم کر لیا ہے، اور وہ ہے آدم سے لے کر نوح تک، نوح سے ابراہم تک، ابراہم سے داؤد تک، اور داؤد سے پھر مسیح خداوند تک، اور اس میں پھر شارٹ چھوٹے چھوٹے حصے بنا لیے ہیں جن میں بنی اسرائیل قوم کی وہ تاریخ جو قاضیوں کا دور ہے، قاضیوں کے دور کے بعد پھر ایک متحدہ سلطنت کا دور آتا ہے، اور یاد رہے کہ جوں جوں تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے اسی طرح سے جغرافیہ بکھرتا جاتا ہے، اسی طرح سے پھر تاریخ پیچیدہ ہوتی جاتی ہے۔ لیکن جو تاریخ محفوظ رکھنے کی تھی وہ خدا نے اپنے ان انبیاء کے وسیلے سے محفوظ رکھی ہے جو ایک ٹارگٹ کی طرف، ایک نشان کی طرف بڑھے جاتے تھے، اور وہ نشان تھا ہمارا نجات دہندہ یسوع مسیح، اور اس کا دنیا میں آنا۔ یہ وقت پورا ہونے پر ایسا ہو گیا۔ اسی لیے عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے اگلے زمانے میں خدا نے باپ دادا سے نبیوں کی معرفت کلام کیا، اور آخر میں اپنے بیٹے کی معرفت ہم سے کلام کیا۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ قاضیوں کا دور جو ہے 1400 قبل از مسیح سے 1050 تک آتا ہے، اور پھر قاضیوں کے دور کے بعد پھر متحدہ سلطنت یعنی بنی اسرائیل کی سلطنت جو ہے، متحدہ سلطنت، وہ آ جاتی ہے۔ اور یہ کب شروع ہوتی ہے؟ یہ سیمول کے بعد سول بادشاہ کے دور میں شروع ہو جاتی ہے، اور یہ زمانہ ہوتا ہے 1050 سے 975 سال کا دور ہوتا ہے۔ یہ پہلا بادشاہ جو ہوتا ہے وہ سعود بادشاہ ہوتا ہے، جو قیس کا بیٹا جو بنیامین کے قبیلے سے تھا، اور پھر دوسرا بادشاہ اس کا ہوتا ہے داؤد، بزرگ داؤد، جو یسی کا بیٹا تھا، جو یہودا کے قبیلے سے تھا، اور یہ بیت لحم کا رہنے والا تھا۔ اور اب جب یہ سلطنت ختم ہوتی ہے تو اس کی وجہ وہ بت پرستی ہوتی ہے جو سلیمان بادشاہ کے دور میں شروع ہوئی۔ اس نے بت پرست بیویوں کو کر لیا، ہیکل میں بت بھی نصب کر دیے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ جب سلطنت کرتا ہے تو سلطنت بکھر جاتی ہے، اور عوام کے اوپر بھاری ٹیکس لگا دیے گئے، عوام کو دکھ دیا گیا، جس کے نتیجے میں قوم نے بغاوت کر دی، اور یہاں سے یہ سلطنت جو ہوتی ہے بنی اسرائیل کی یہ تقسیم ہو جاتی ہے۔ جو اس سے بن جاتے ہیں، ایک طرف 10 قبیلے ہو گئے، ایک طرف 2 قبیلے یعنی یہودا اور بنیامین رہ جاتے ہیں، جن کے نام کے اوپر یہودا کی سلطنت کہلاتی ہے اور دوسری اسرائیل کی سلطنت کہلاتی ہے۔ یاد رہے کہ جب اسرائیل اور یہودا کا ذکر آتا ہے یا یہودیہ کا ذکر آتا ہے تو یہ منقسم سلطنت کے بارے میں آتا ہے، یعنی اسرائیل کی سلطنت۔ بے شک قبیلہ پیچھے ایک ہی ہے، لیکن یہ سلطنت کے حوالے سے اسرائیل اور یہودا 2 خطے بن جاتے ہیں، اور یہ دونوں خطے الگ الگ اپنے اپنے ناموں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ جو اسرائیل کا علاقہ ہوتا ہے 10 قبائل کا، ان میں سے کوئی بھی بادشاہ جو ہے، نمبر 1 تو اچھا بادشاہ نہیں آیا، نمبر 2 کہ وہ
غیر قوموں سے بھی بادشاہ آئے ہیں، جن میں سے آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ ان کی جو ہے سلطنت وہ نامعقول سلطنت ٹھہری ہے، اور اس میں اس سلطنت کے اوپر اسوریوں نے حملہ کیا اور اس کو برباد کر دیا۔ تو اس کے بعد پھر جو یہودیہ کا علاقہ ہوتا ہے، یہودیہ کا خطہ ہوتا ہے، اس میں یروشلم ہے، ہیکل اس میں ہے، بیت لحم ہے، خدا یسوع مسیح کی پیدائش اس میں ہوتی ہے۔ تو اس زمانے میں پھر آ کر ایک بار پھر ایسا ہوا کہ جب یہ سلطنت ختم ہو جاتی ہے تو وہ غیر قوموں کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے، پہلے بابلیوں کے ہاتھ میں آتی ہے، اس کے بعد پھر فارسیوں کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر یونانیوں کے ہاتھ میں آتی ہے، پھر رومیوں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ اس طرح سے جب رومنز کا دور آتا ہے تو تب بنی اسرائیل جو ہے، ان کے جو دو خطے تھے وہ ایک ہی ہو جاتے ہیں، اور اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے 3 صوبے بن جاتے ہیں۔ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے، ابھی تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ یہ سلطنت کب اکٹھی ہوئی۔ میرا خیال بابل کے دور میں یہ اکٹھی ہو جاتی ہے، کیونکہ بابل نے اس خطے کے اوپر قبضہ کر لیا۔ فارس کے دور میں تو مکمل طور پر ہی 127 ممالک کے اوپر اس کی سلطنت تھی، اور یہ اسرائیل کا ملک جو ہے یہ بھی فارسیوں کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے، اور میرے خیال ہے کہ انہوں نے اس کے 3 صوبے بنا دیے۔ اوپر والا گلیل ہوتا ہے، درمیان والا سامریہ ہوتا ہے، اور نیچے والا جو ہوتا ہے یہ یہودیہ بن جاتا ہے۔ تو اس طرح سے 4 خاص طور پر عالمگیر سلطنتوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ سب سے پہلے بابل آتا ہے، بابل نے تقریباً پوری دنیا کے اوپر سلطنت کی ہے، اور اس کے بعد فارسیوں نے دنیا کے اوپر سلطنت کی ہے۔ یہ بہت ہی بڑی سلطنت کا دور تھا، اور اس کے بعد پھر یونان آتا ہے۔ یونان اسکندر اعظم یہاں ہمارے موجودہ پاکستان کے شہر جہلم تک آیا، کچھ کہتے ہیں لاہور میں بھی آیا۔ یہاں سے پھر اس کو راجہ پورس نے شکست دی اور وہ واپس چلا گیا، راستے میں ہی وہ مر جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر رومنز کی سلطنت آتی ہے، اور جب اسکندر مر جاتا ہے تو اس کی سلطنت 4 جرنیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، اور وہ چاروں جرنیل جو ہوتے ہیں وہ سلطنت کرتے ہیں۔ لیکن قصہ مختصر یہ کہ چوتھی سلطنت جو ہوتی ہے، جس کا ذکر دانیل کی کتاب میں ایک مورد کی صورت میں کیا گیا، جس کی تشریح دانیل کرتا ہے، 4 عالمگیر سلطنتوں کا ذکر۔ لیکن اس دور میں اس رویا میں ایک اور چیز بھی بادشاہ کو نظر آتی ہے، جس کی وہ تشریح کرتا ہے، تعبیر کرتا ہے۔ وہ ہوتا ہے وہ پتھر جو بغیر کاٹے ہوئے ہی گرتا ہے اور مورد کو مسمار کر دیتا ہے، اور وہ خود ایک بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اور وہ پتھر جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح کی ابدی سلطنت کی طرف اس کا اشارہ ہے، اور یہ ابدی سلطنت جو عالمگیر سلطنت ہے وہ نہ ختم ہونے والی سلطنت بن گئی۔ اب متحدہ سلطنت کا دور جو ہوتا ہے یہ چلتا ہے، یعنی ساؤل، داؤد اور سلمان، اور اس کے بعد پھر سلمان کا بیٹا آتا ہے، رہبعام آتا ہے۔ اس کے دور میں سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اسوریوں اور بابلیوں کے ہاتھوں برباد ہو جاتی ہے۔ اور اسی زمانے کے بعد پھر ایک اور دور شروع ہوتا ہے، جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہوتا ہے منقسم سلطنت۔ یہ 975 سے 63 قبل از مسیح تک جاری رہتی ہے، اور اس میں عزرا، نہمیہ، دانیل اور دوسرے انبیاء کی کتابیں بھی ہمارے سامنے آتی ہیں، اور پہلا اور دوسرا سلاطین بھی اسی زمانے کی کتابیں ہیں۔ تو اس دور میں کیا ہوتا ہے، جب میں آپ کو کچھ چیزیں سناتا ہوں، پڑھ کے سناتا ہوں، جن کو ہم نے دیکھنا ہے، ہم دیکھیں گے۔ سلمان کی مذہبی گراوٹ اور اخلاقی بدحالی، اور اسرائیل کی بڑھتی ہوئی بدحالی جو تھی، اس سے کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ سلمان کی بدی کی سزا یہ ملی کہ خدا نے بنی اسرائیل کے 12 قبائل میں سے 10 کو سلمان کے بیٹے رہبعام سے علیحدہ کر دیا، جو بادشاہی کرتا تھا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی سلطنت تقسیم ہو جاتی ہے۔ وہ میں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ 10 شمالی قبائل
نے اعلان کر دیا کہ یربعام ان کا بادشاہ ہے۔ وہ جو یربعام تھا یہ سلیمان کا غلام تھا جس نے بغاوت کی تھی، اور ان کی جو سلطنت تھی وہ الگ ہو گئی۔ اس سلطنت کا نام اسرائیل پڑ جاتا، اور وہ جو جنوبی قبائل تھے انہوں نے رہبعام کی پیروی کی اور اپنی سلطنت کی یہودا کا نام رکھا، اور یہودا کے قبیلے سے نجات دہندہ کے آنے کا وعدہ کیا گیا تھا۔ پیدائش 49 باب کی 8ویں 9ویں 10ویں آیت میں۔ جی اسرائیل کے 10 قبائل کی سلطنت پر ایک کے بعد دوسرا بادشاہ آیا، لیکن وہ سب کے سب شریر تھے۔ خدا کے لوگوں نے بتوں کی پوجا اور بدی خوب کرنا شروع کی، مگر پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بار بار لوگوں کی گمراہی کے انبیاء آتے رہے اور وہ نبیوں کے وسیلے سے توبہ کی پیشکش کرتے رہے۔ آخر کار 722 قبل از مسیح میں بنی اسرائیل کے 10 قبائل کو اسوریوں نے فتح کیا اور ان کو اسیر کر کے لے گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل اسیری میں چلے گیا، اور بنی اسرائیل کے یہ 10 قبائل گمشدہ قبائل ہو گئے۔ آج تک ان کا پتہ نہیں چلا۔ بعض کا خیال ہے کہ یہ جو ممالک ہیں افغانستان، کچھ ایران، اس طرح سے ان علاقوں میں مشرق کی طرف پھیل گئے۔ اور ایک خدا کے خادم نے کہا ہے کہ مجوسی جنہوں نے ستارہ دیکھا تھا وہ بہت جلدی سمجھ گیا کہ کوئی بادشاہ آنے والا ہے، چونکہ وہاں پر اسرائیل کے جو قبائل تھے 10 قبائل جو بکھرے ہوئے تھے انہوں نے ان کا آنے والے خداوند یسوع مسیح کا تعارف کرا دیا تھا۔ ادھر یہودا کی سلطنت جس میں یروشلم اور خدا کی ہیکل تھی، اچھے اور برے حکمرانوں نے حکومت کی۔ اخلاقی اور مذہبی بدحالی اور یہودا میں بھی وقوع پذیر ہوتی رہی، اور خدا نے اپنے لوگوں کے وسیلے انہیں بھی اپنی طرف رجوع ہونے اور توبہ کرنے کی تجویز دی، جسے انہوں نے رد کیا۔ پھر خدا نے بابلیوں کو بھیجا تاکہ وہ یہودا کو فتح کریں اور اس کو برباد کریں، اور یروشلم کو آگ لگا دی گئی، اور 586 قبل از مسیح میں یروشلم ہیکل سمیت تباہ کر دیا گیا، اور یہودا کے لوگ بابل کے اسیری میں چلے گئے۔ اور وہاں پر جب ان لوگوں سے سنا گیا کہ ہمیں وہ گیت سنائیں جو آپ ہیکل میں گاتے تھے، تو انہوں نے پھر وہ گیت گایا جس کو پنجابی میں ترجمہ ہے بائبل دیاں نہراں اُتے بیٹھے اسی جا۔ مگر خدا نے یہودا کے قبیلے سے نجات دہندہ کو بھیجنے کا وعدہ یاد رکھا، اور فارس کو 536 قبل از مسیح میں بھیج کر بابل کو فتح کرایا اور خدا کے لوگوں کو آزاد کروا دیا کہ وہ یروشلم کے شہر ہیکل کی تعمیر نو کر سکے۔ بعد کی صدیوں میں یہودا کا علاقہ یا یہودیہ کہلانے لگا۔ خداوند نے 330 قبل از مسیح میں سکندر اعظم کو کھڑا کیا اور فارس کو اس نے مغلوب کیا۔ پھر سکندر کی وفات کے بعد سلطنت 4 حصوں میں تقسیم ہو گئی اور یہ یہودیہ شام میں شامل ہو گیا۔ یہودیوں نے انطاکس کے دور میں کافی مشکلات برداشت کی، اور پھر یہودیوں میں سے مقابی خاندان کے وسیلے سے انقلاب آ جاتا ہے، اور انہوں نے یہودیوں کو آزادی دلائی۔ تاہم یہ آزادی زیادہ دیر تک نہ رہی، اور 63 قبل از مسیح میں ایک اور جنرل پمپی نے یروشلم پر چڑھائی کی، اور اس طرح یہودیوں پر رومی حکومت کا غلبہ ہو جاتا ہے۔ منقسم بادشاہت کے دور میں بابل کی اسیری اور یروشلم کی طرف واپسی میں خداوند پیغمبروں کے وسیلے اپنے لوگوں سے ہم کلام ہوتا رہا۔ ملاکی آخری پیغمبر تھا جس نے 400 قبل از مسیح تک عہد عتیق کو مکمل کیا۔ عہد عتیق کے دور میں خداوند نے لوگوں کو گناہ اور بدی سے باز آنے کی ہدایت کی، لیکن ان کے گناہوں کی سیاہی کی وجہ سے اور سزا میں خوف میں بھی خدا نے نجات دہندہ یسوع مسیح کی خوشخبری کا اعلان کیا، جو اندھیری رات میں روشنی
کا مینار بن گئی۔ اب یہ جو میں نے تاریخ آپ کو پڑھ کے سنائی ہے، یہ جو خاموش دور ہے خداوند یسوع مسیح سے 400 سال پہلے، ملاکی کی کتاب اس کی آخری کتاب ہے، اور اس کے بعد ایک خاموش دور آتا ہے جس میں نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی کتاب ہے۔ تو اس کو پھر ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے کہ اس دور میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ یہ مکابیوں کا دور جو ہوتا ہے جنہوں نے ہیکل کو آزاد کیا، یہ بھی اسی کا دور ہے، یعنی 400 سال میں ہوا ہے۔ اور رومن کی سلطنت تھی، رومیوں نے خوب لمبا عرصہ اپنی سلطنت کو قائم رکھا۔ یہ 63 میں قائم ہوتی، اور اسی دور میں خداوند یسوع مسیح پیدا ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ نسل انسانی اپنی روحانی حالت سے گناہ میں گر گئی، اور گناہ لوگوں کے دلوں میں اور خیالوں میں جذب ہو جاتا۔ لیکن رحیم اور شفیق آسمانی خدا اپنے وعدے میں سچا رہا کہ وہ نجات دہندہ کو بھیجے گا، اس گری ہوئی انسانیت کو نجات دے گا۔ اس نے صدیوں پہلے مسیح خداوند کے بارے میں جو فرمایا تھا وہ پورا ہوا۔ اب خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ہو گئی، عہد عتیق کا اختتام ہوتا ہے، اور عہد تاریخ کی تاریخ کا خداوند یسوع مسیح پر دیکھیے۔ یہ تاریخ جو ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ کی تاریخ، اس کا زاویہ نگاہ جو ہے یہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور یہ ایک واحد ہستی ہے جس کی تاریخ جو ہے یہ قبل از پیدائش بھی ہے اور بعد از پیدائش بھی ہے۔ جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو اس کی پیشین گوئی وہ زمانے سے جب آدم کو خدا نے بنایا، اس میں زندگی کا دم پھونکا گیا، تب سے یہ پیش بینی شروع ہوئی، میں تیرے اور عورت کے درمیان، تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان عداوت ڈالوں گا۔ اور پھر 3 باب کی یہ 15 آیت میں نے آپ کے لیے پڑھی ہے، اور اس کے بعد پھر 21ویں آیت میں لکھا ہے خدا نے آدم اور حوا کے واسطے چمڑے کے کرتے بنا کر ان کو پہنائے۔ یہ وہ گناہ کا کفارہ ہے جس کی بدولت بنی نوع انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کون ہے جو اس برہ کو جس کے چمڑے سے بنی نوع انسان کے کفارہ ہوا اور اس کے بدن کو ڈھانپا گیا، ان کے گناہوں کو چھپا دیا گیا، کون ہے اس خیمے کے نیچے چھپنے کے لیے تیار؟ اور جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اس کے خیمے میں چھپے ہوئے ہیں، ان کو اس کا شکر کرنا چاہیے۔ یہ خدا کا منصوبہ ہے جو آج ہم جس کو پائے تکمیل کو پہنچا ہوا دیکھتے ہیں، لیکن اس کا اگلا فیز جو ہے یہ ابھی باقی ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آپ کو سلامت رکھے۔ آج کی یہ ویڈیو یہاں ختم ہوتی۔